السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ مشرکین مکہ یا قریش کے سردار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کس کس طرح سے کوشش کی اور آپ کس کس طرح سے بچا لیے گئے۔ بہرحال ایک طرف ان کا ظلم بڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی ان کی سازشیں بڑھ رہی تھیں، تو دوسری طرف جو ہے مسلمانوں کی تعداد بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ برابر مسلمانوں کی تعداد میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کوہ صفا کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ ابو جہل وہاں سے گزرا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو آپ کو بڑی بری اور گندی گالی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ دے مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بڑی چوٹ آئی اور خون بہہ پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اپنے گھر کو چل دیے۔ صفا کی پہاڑی کے اوپر ایک لونڈی تھی، ایک گھر کے اندر سے وہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ تو کچھ دیر بعد حضرت حمزہ، جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں، کہیں شکار کو گئے ہوئے تھے اور واپس ہو رہے تھے۔ تو جب صفا کی پہاڑی کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو پکار کر کہا کہ اے حمزہ، پتہ بھی ہے ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا اور اس کو کتنی گندی گالی دی ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت حمزہ کو سارا ماجرا سنا دیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، لہذا وہ ابو جہل کو ڈھونڈتے ہوئے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ابو جہل جو ہے اپنے قبیلے والوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ آئے، سامنے کھڑے ہو گئے اور غصے سے ابو جہل سے کہنے لگے، اے بزدل اور ڈرپوک، تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ اتنی خطرناک بدتمیزی کی ہے، تو نے میرے بھتیجے کو چوٹ پہنچائی ہے۔ دیکھ، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، میں اسی کے دین پر ہوں، جو کرنا ہے کر لے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ کے ہاتھ میں کمان تھی، شکار سے آ رہے تھے، کمان تھی جس کے ذریعے سے تیر چلائے جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے اس کو اٹھایا اور بڑے زور سے ابو جہل کے سر پر دے مارا، تو ابو جہل کا سر بھی جو ہے زخمی ہو گیا، اس سے خون بہنا شروع ہوا۔ اب وہاں جو ابو جہل کے قبیلے والے بیٹھے تھے اور اسی طرح حضرت حمزہ کے قبیلے والے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے درمیان تکرار شروع ہو گئی۔ تو ابو جہل نے اپنے قبیلے والوں کو چپ بٹھایا کہ اصل غلطی میری ہی ہے، میں نے ہی اس کے بھتیجے کو گالی دی تھی اور میں نے اس کو چوٹ پہنچائی تھی۔ محترم حضرات، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ نے شروع میں جذبے میں آ کر غصے سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ارادے سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو کھولا اور حقیقت میں سچے مسلمان بن گئے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط اور کڑے نوجوان مانے جاتے تھے، اور ان کا ڈر جو ہے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں تھا۔ ٹھیک حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب نے بھی اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اب دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ابو جہل میں سے
یا عمر بن خطاب میں سے تیرے نزدیک جو پسندیدہ ہے، محبوب بندہ ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا، اس کو جو ہے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب کو چنا اور حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے۔ اب یہ کیسے مسلمان ہوئے، اس کے متعلق 2-3 روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک روایت وہ ہے جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نماز پڑھنے لگے، سورۃ الحاقہ کی آپ نے تلاوت کی تو وہ جو ہے میرے دل پر اثر کر گئیں اور میں اسلام لے آیا۔ محققین اور خاص کر اکرم ضیاء العمری کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا قصہ جو بڑا مشہور ہے کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، درمیان میں کسی آدمی نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بہن اور بہنوی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا وہ ان کے گھر میں آئے، دونوں کو مارنا شروع کیا، بہن کے سر میں چوٹ آئی، خون بہہ نکلا تو حضرت عمر بن خطاب نرم پڑ گئے، پھر ان کو قرآن سنایا گیا تو وہ اسلام قبول کر لیے۔ تو محققین کہتے ہیں کہ اس کی سند بھی جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے تعلق سے صرف 2 باتیں، اسلام قبول کرنے کے تعلق سے صرف 2 باتیں ثابت ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ ایک وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور دوسری یہ بات کہ یہ حضرت حمزہ کے 3 دن بعد مسلمان ہوئے اور قرآن سن کر مسلمان ہوئے۔ اب یہ سننے کا طریقہ کیا تھا، اس کے متعلق جو بھی روایتیں بیان کی گئی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حقہ جاننے اور اس میں جو عمل کرنے کی چیزیں ہیں اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔